السلام علیکم کہ ہر دور کا ایک بت ہوتا ہے جسے لوگ پوجتے ہیں، اور اس دور کا سب سے بڑا بت ٹیکنالوجی ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اس پر خدا سے بھی زیادہ ٹرسٹ کرنے لگیں گے اور اس پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ اس کا میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی شخص ہے کہ جسے میٹنگ میں جانا ہے اور وہ راستے میں راستہ بھول جاتا ہے، اور جی پی ایس سسٹم کھولتا ہے گوگل میپس، اور گوگل میپ اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ تمہیں رائٹ سائڈ میں جانا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں لیفٹ سائڈ میں جاؤں، اور لیفٹ سائڈ میں جاتا ہے تو وہ راستہ بھول جاتا ہے اور میٹنگ میں نہیں پہنچ سکتا۔ اگلی دفعہ وہ گوگل کے گائیڈنس کے تحت ہی راستہ فالو کرے گا اور میٹنگ میں پہنچ جائے گا، تو اس کا بلائنڈ ٹرسٹ اس پر پیدا ہو جائے گا۔ اس کے لیے وہ بلائنڈلی اس پر آگے کے لیے ٹرسٹ کرنا شروع کر دے گا، اور اپنی جو فیصلے کرنے کی جو اتھارٹی تھی وہ شفٹ کر دی ٹیکنالوجی۔ اٹ مینس دیٹ اتھارٹی شفٹ فرام ہیومنس ٹو ٹیکنالوجی۔ جو انسان کے پاس ڈیسیشن لینے کی ایبلٹی اور اتھارٹی تھی وہ شفٹ ہو گئی ٹیکنالوجی کی طرف۔ پچھلے دور میں یہ مانا جاتا تھا اتھارٹی کمز فرام ڈیوائن لاز، کہ آسمانی انسٹرکشنز جو بھی آسمانی کتابوں کے اندر جیسے بائبل ہو گیا، قرآن ہو گیا، وہ ریلیجیس اسکالرس اس کے تحت گائیڈ کرتے تھے اور لوگ ڈیسیشنز لیتے تھے۔ پھر دور آیا کہ ہمیں کسی ریلیجیس اسکالرس پر بلیو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ دور آیا لبرلزم کا کہ ہیومنس خود آزاد ہیں اپنے ڈیسیشنز لینے کے لیے، مطلب کہ اتھارٹی جو تھی ڈیوائن لاز کے تحت فیصلے لینے کی وہ شفٹ ہو گئی ہیومن کی طرف، کہ ہیومن اپنے ڈیسیشنز خود لے سکتے ہیں۔ بٹ ناؤ دی سچویشن کمپلیٹلی چینجڈ، کہ لوگ جو ڈیسیشن لے پا رہے تھے آزادی کے ساتھ، وہ اتھارٹی شفٹ ہو گئی ٹیکنالوجی کو، کہ ہمارے جو ڈیسیشنس ہیں وہ ٹیکنالوجی لے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی نوز اس بیٹر دین اس، ہم سے بہتر جانتی ہے آن دا بیسس آف ڈیٹا اٹ ہیز، جتنی بھی ڈیٹا اس کے پاس ہے۔ اور جس طرح سے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں ہم پر ہر وقت نظر رکھ رہا ہے، اسی طرح سے جو بگ ڈیٹا ہے ہر وقت ہم پر نظر رکھ رہا ہے مختلف ٹیکنالوجیکل ٹولز کے ذریعے سے۔ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلی مطلب دور، ویژن مینس دیکھنا، سائٹ، کہ دور بیٹھا کوئی شخص اگر امریکہ کے اندر رپورٹ دے رہا ہے، نیوز رپورٹ دے رہا ہے، اس کو دیکھنا، یعنی کہ دور بیٹھے شخص کو دیکھ پانا ٹیلی ویژن کا کانسیپٹ تھا۔ لیکن اب اس کے الٹ ہو گیا، اس کے ساتھ بائیو میٹرک سینسرڈ کیمراز ٹیلی ویژن کے اسکرین کے ساتھ ٹچ کیے جائیں گے، جو کہ ہم مووی دیکھتے وقت وہ ہمیں انالائز کر رہا ہوگا، ہماری موومنٹس آف آئیز اور ہماری جو کیمیکلز اندر باڈی کے اندر ریلیز ہو رہے ہوں گے اس کو انالائز کر رہا ہوگا، کہ ہم مووی کے اندر کس سین کے اندر بور ہوئے، کس سین کو دیکھ کر کے ہمیں خوشی ہوئی اور غم محسوس ہوا۔ اس تحت پھر نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارمز، امیزون ہمیں آگے جا کر کے موویز ریکمنڈ کریں گے، کہ ایدر وی آر انٹرسٹیڈ ان رومانٹک موویز اور ایڈونچرس موویز۔ تو ہماری جو بائیو کیمیکل جو چینجز ہیں ان کو انالائز کر کے ان کے بیسس پر ہمیں ریکمنڈ کرے گا۔ جو ٹی وی کا کانسیپٹ تھا کہ وہ دور بیٹھے کسی شخص کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ٹیلی ویژن، تو اب یہ بدل گیا کہ سین فرام افار، کہ دور بیٹھا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، دور بیٹھا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کو، اس دوران ہی دور بیٹھا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہ جو یہ اتھارٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تھی کہ ہم پر نظر رکھتا تھا، وہ اب ٹیکنالوجی ہم پر نظر رکھ سکے گی۔ تو اس دور کا سب سے بڑا، اس لیے کہا جاتا ہے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور جو یہ بگ ڈیٹا جوائنٹس ہیں، گوگل ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، وہ جو ہیں اس طرح کی ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے، ایکیومولیٹ کرنے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جتنا لوگوں کا ہمارے پاس ہوگا تو ہم ہی لوگوں کو کنٹرول کر پائیں گے، لوگوں کی فیلنگس کو کنٹرول کر پائیں گے۔ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یہ فری آف کاسٹ جو سروسز دی جا رہی ہیں گوگل کی طرف سے، کہ ہمیں فری آف کاسٹ انفارمیشن ڈیٹا دیا جا رہا ہے، گوگل میپس کی سروسز دی جا رہی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ جو کمپنیز ایڈورٹائز چلاتی ہیں فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، اس سے ان کو ریونیو ملتا ہے، کمپنیز ان کو پے کرتی ہیں۔ لیکن ان کا یہ ایم نہیں ہوتا کہ جنریٹ ریونیو فرام ایڈورٹائزمنٹس، کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ آنے والے وقت کے اندر جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ہے وہ کولیپس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو ایڈورٹائزرس ہیں ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں، جو ایڈ دکھا کر کے اپنی پروڈکٹس بیچتے ہیں،
کہ ہم تک وہ پروڈکٹ پہنچتی ہے، ہم خریدتے ہیں، تو اب آنے والے وقت کے اندر ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے الگوریدم کے اوپر کہ ہمیں الگوریدم سجیسٹ کرے گا کہ ہم کون سی پروڈکٹ خریدیں اور کون سی نہ خریدیں۔ تو یہ جو بڑے بڑے ڈیٹا جوائنٹس ہیں، ان کا جو گول ہے وہ ہے کہ ہماری جتنی زیادہ ڈیٹا ایکومولیٹ کریں گے کہ وہ آنے والے وقت میں اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمیں گائیڈ کر سکیں گے بہتر پوزیشن پہ کہ ہم کس طرح کے ڈیسیشنز لیں کہ ان کا جو مین گول ہے وہ ہے کہ ہماری ڈیسیشن پاور کو کنٹرول کرنا۔ کوئی شخص سوچ رہا ہوگا کہ ہم کیوں نہ ڈیٹا کو اون کریں، تو اسی کے بیس اون کر کے لوگوں کی ڈیٹا ہم کلیکٹ کر کے ہم ہی ان کے ڈیسیشنز کو کنٹرول کامن لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کامن لوگ کے لیے۔ پچھلے دور میں جس طرح سے لینڈ کنٹرول کی جاتی تھی، وہ لینڈ کو اون کرنا آسان ہے بمقابلہ ڈیٹا کو اون کرنا، کیونکہ لینڈ کو کنٹرول آپریٹ کرنے میں مثال کے طور زمین کے اندر فصل اگا کر کے بیچ کر کے منافع کمایا جا سکتا ہے، لیکن ڈیٹا کو آپریٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ ڈیٹا جو آپریٹ کرتا ہے وتھ اسپیڈ آف لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپریٹ کرتا ہے، اور اس کو وہ اتنی بگ اماؤنٹ میں ہے کہ اس کو کنٹرول آپریٹ کرنے کے لیے بڑی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کامن مین کے پاس نہیں ہوتی ہے ایکسپرٹیز۔ تو ڈیٹا کو اون کرنا بہت مشکل ہے بمقابلہ کہ زمین کو اون کرنا، فیکٹری انڈسٹریز کو اون کرنا۔ تو یہ ڈیٹا جسٹ ول بی اونڈ بائی فیو پیپل، کہ وہ جو ایکسپرٹ ہوں گے اس ڈیٹا کو اون کریں گے لوگوں کی، پھر اسی کے تحت لوگ اپنے ڈیسیشنس لیں گے جو کہ ان کو ان پلیٹ فارمز کے تھرو سجیسٹ کیے جائیں گے۔ اور اگر اس طرح کی ڈیٹا کسی ڈکٹیٹر کے پاس آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ آف نارتھ کوریا جس کا نام ہے کم جونگ اون، وہ ڈکٹیٹر ہے، اگر اس کے پاس اس طرح کی لوگوں کی جو پرائیویسی ڈیٹا ہے، لوگوں کی اندر کے اندر کیا چل رہا ہے اس کی ڈیٹا مل گئی، تو وہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کسی شخص کو بریسلیٹ، بایو میٹرک سینسر بریسلیٹ بازو میں پہنایا جاتا ہے، اگر اس کو سامنے سے اس پریزیڈنٹ کم جونگ ان کا فوٹو دکھایا جائے گا اور اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یعنی کہ بلڈ سرکولیشن بڑھ گیا، تو اس کا وہ لاسٹ ڈے آف لائف ہوگا، کیونکہ اس کو اس سے نفرت ہے، اس لیے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ تو یہ جو ڈیٹا ہے اگر کسی ڈکٹیٹر کے پاس، کسی ایسے ڈکٹیٹر کے پاس آ گئی کہ وہ اس لوگوں کو مارنے تک بھی جا سکتا ہے، لوگوں کو مرڈر کرنے تک بھی جا سکتا ہے، تو مارنے جانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اب ٹیکنالوجی سے لوگ ڈرنا شروع کریں گے کہ ٹیکنالوجی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور یہ سبب بھی بن سکتا ہے ہماری موت اور حیاتی کا۔ تو اس دور کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ ڈیپ مائنڈ امریکہ کے اندر کمپنی ہے جس نے AlphaZero ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا ہے جو کہ گیمز کے اندر ماسٹری رکھتا ہے، جیسے کہ چیز ہو گیا، گو ہو گیا۔ تو جو AlphaZero پروگرام، کمپیوٹر پروگرام ہے، وہ اسٹاک فش ایک ورلڈ چیمپئن پروگرام ہوا تھا، اس کو وہ جیت گیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیول تک تیز ایکسپرٹ ہو چکا ہے اس گیم کے اندر کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ایکسپرٹ چیز کے اندر زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 اگلی چالیں جانتا ہے کہ میں نے کون سی کھیلنی ہے، لیکن یہ جو AlphaZero کمپیوٹر پروگرام ہے یہ آخر تک کی چالیں جانتا ہے کہ کون سی میں چالیں کھیل کر کے یہ جیت سکتا ہوں، یہ گیم جیت سکتا ہوں۔ تو فیوچر کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی پریڈکٹ کر پاتا ہے کہ مجھے کون سی چالیں کھیل کر کے جیت سکوں گا۔ تو یہ ٹیکنالوجی اس لیول تک ایڈوانس ہو چکی ہے اور ترقی کر چکی ہے کہ اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور ہر دور کے اندر یہ انسانوں کی، خاص طور پر ریلیجیس پیپل کے ٹرسٹ جو ہے خدا کے اندر، اس کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے ٹیکنالوجی، کہ لوگوں کو ایک تو کنٹرول کرے گی، دوسرا کہ ان کا لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے اسی ٹیکنالوجی کے اوپر آ جائے گا کہ یہی ٹیکنالوجی ہے جو ہی ہمیں بینیفٹ دے سکتی ہے اور ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت کو توڑنے کے لیے کسی مرد مجاہد کو بھیجا، جس نے آ کر کے اس بت کو توڑا اور اس فتنے کا خاتمہ کر دیا۔